ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ نے انجینئر خرم دستگیر اور قمر زمان کائرہ کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت جناب اعجاز الحق صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں, اپنی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, اور حال ہی میں ان کی اپنے پرانے قائد جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چودھری نثار سے بھی ملے. تو اعجاز الحق صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, ایک تو اس کا ایجنڈا کیا تھا, دوسرا وہ چودھری نثار صاحب سے بھی ملنے گئے. تو کیا یہ آپ کے پرانے ساتھی جو ہیں ایک ریکنسیلیشن کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں؟ ساتھ میں نواز شریف صاحب کا بھی کہا گیا کہ وہ خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں, جس کی گورنمنٹ نے تو اس کا جو ہے وہ باقاعدہ ایک ڈینائل جاری کر دیا ہے. لیکن آپ کی ملاقات کو اور چودھری نثار صاحب کی ملاقات کو کس تناظر میں دیکھا جائے؟ دیکھیں, پرانے ساتھی ملاقاتیں بہت اچھی بات ہیں. میں تو خود جب شہباز شریف صاحب کو تقریباً 1.5 سال کی حکومت میں پہلی مرتبہ ملنے کے لیے گیا تھا, ویسے تو انفارملی یعنی کہ یا فارملی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, کبھی کوئی کھانے پہ ہو یا کہیں پارلیمنٹ کے اندر ہو. لیکن باضابطہ طور پہ میں ملنے گیا تو میں نے ان کو اس بات پہ مبارکباد دی تھی کہ وہ گئے چودھری نثار کو ملنے کے لیے, کیونکہ پرانے ساتھیوں کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے. اور سنا ہے کہ انہوں نے دعوت بھی دی ہے جماعت میں واپس آنے کے لیے. لیکن چودھری نثار میرے خیال میں ابھی اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. جہاں تک تعلق ہے میری ملاقات کا, دیکھیں میں تو کولیشن میں ان کے ساتھ ہوں, لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی باضابطہ طور پر. ایک تو یہ تھا, دوسرا میں گیا ہوا تھا بلوچستان, کوئٹہ گیا ہوا تھا. واپسی میں وہاں پر مجھے بڑا تشویش ہوئی کہ حالات کے صحیح سمت میں نہیں جا رہے. خاص طور پر پولیٹیکلی انیشیٹو کوئی نہیں لیا جا رہا وہاں پہ, اور ہر کوئی ریلائی کر رہا ہے مطلب کہ لا اینڈ آرڈر کی طرف اور کنٹرول کرنے کی طرف. لیکن جو پولیٹیکل انیشیٹو لینا چاہیے وہ پولیٹیکل انیشیٹو نہیں ہے, کیونکہ ان معاملات کا حل جو ہے وہ ایونچولی پولیٹیکل انیشیٹو سے ہی آتا ہے. اور میں نے شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں اس میں بہتر ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت کرنے کے بعد آپ انیشیٹو لیں ان لوگوں سے جو کہ ہمارے یا ان کے پہلے ساتھی رہ چکے ہیں. جیسے 1997 میں اختر مینگل صاحب جب 2 تہائی اکثریت تھی نواز شریف کے پاس, چاہتے تو اپنا بھی کسی کو بنا سکتے تھے, انہوں نے ان کو چیف منسٹر بنایا. پھر 2013 میں ڈاکٹر عبد المالک کو انہوں نے چیف منسٹر بنایا. تو ان لوگوں کو پھر شاہزین بگٹی کے ساتھ بڑے تعلقات ان کے رہے پی ڈی ایم کے دوران. تو ان لوگوں کو سب کو ساتھ مین سٹریم میں لانا چاہیے. بالکل ایک آئسولیشن میں اگر سارے چلے جائیں گے تو وہ معاملات ٹھیک نہیں لگتے پھر. اچھا اعجاز الحق صاحب, جس جانب آپ نے اشارہ کیا, اور ظاہری بات ہے پرائم منسٹر صاحب سے آپ کی اس بارے میں تفصیلی گفتگو بھی ہوئی, اس سے پہلے بھی ایک انیشیٹو تو لیا گیا کہ جی پولیٹیکل سولوشن کی طرف بات چلی جائے. پھر مالک صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, لیکن انیشیٹو صرف اعلان تو ہو گیا, لیکن اس سے زیادہ حکومت نے کچھ کیا نہیں. یہی تو سارا المیہ ہے میرے خیال میں کہ بات کی جاتی ہے. اب نواز شریف صاحب کیونکہ خود پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے, ان کا ڈاکٹر عبد المالک سے ملنا, پھر بعد میں کوئی انہوں نے پتہ نہیں اپنی جماعت کے ساتھ کوئی میٹنگ کی یا شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ انیشیٹو لیں, لیکن وہ آگے بڑھا نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ نو گو ایریاز بنتے جا رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پبلک اوپینین جو ہے وہ بھی خلاف ہوتا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بلوچستان ایک سب سے بڑا پرامن صوبہ تھا, یعنی خاص طور پر جنرل ضیاء الحق شہید کے زمانے میں مارشل لاء کے دوران اور جنیجو صاحب کی حکومت کے دوران 11 سال تک وہاں پر جو ایک پولیٹیکل انیشیٹو لیا گیا تھا شروع میں کہ تمام ضلع وطن جو تھے لیڈرز تھے بلوچی, عطا اللہ مینگل صاحب ہو گئے, غوث بخش مری صاحب ہو گئے, جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک انسرجنسی ہو رہی تھی, فوج کشی ہو رہی تھی, وہاں پر لوگ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے, لڑائی ہو رہی تھی. لیکن جب پولیٹیکل انیشیٹو لے کر ان کو واپس بلایا گیا, اس کے بعد پھر بالکل پرامن ہو گیا. انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا ملک ہے, آپ یہاں پر رہیں, لیکن لا اینڈ آرڈر کو اگر ہاتھ میں لیا تو پھر بہت سختی سے نپٹا جائے گا. اور اس کے بعد بالکل وہاں پر کچھ پرامن رہا تمام ان 11 سالہ دور میں. میرے خیال میں اتنا پرامن صوبہ کوئی نہیں تھا. پھر یہ ایک غلطی اس کو میں کہوں گا
جو ہو گئی جنرل مشرف کے زمانے میں کہ بگٹی صاحب کے ساتھ اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. اس زیادتی کا خمیازہ جو ہے وہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں, اور ان لوگوں کے ساتھ اب گفتگو سے, بات چیت سے معاملات کو آگے لے جانا چاہیے. سر, آپ نے اختر جان مینگل کی بات کی, اسی طرح مالک صاحب ہو گئے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے یہ بات چیت کا معاملہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن مینگل صاحب تو استعفیٰ دے چکے ہیں, وہ تو قومی اسمبلی پہ اب تو بلیو ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یہ سسٹم تو ہمیں انصاف ہی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, ان کا استعفیٰ ابھی منظور نہیں ہوا, اسپیکر نے ہولڈ میں رکھا ہوا ہے. اگر ان سے بات چیت کی جائے تو وہ واپس میرا خیال ہے کہ اسمبلی میں بھی آنے کا سوچ سکتے ہیں, اور دیگر معاملات بھی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, کہ وہ اچھے روادار لوگ ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان مخالف ہیں, وہ پاکستان کے حق میں ہیں, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پاکستان کو کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو دیکھا گیا ہو. لیکن اگر آپ ان کو ایک کارنر میں جس کو بھی پش کریں گے وہ پھر بغاوت کرے گا, اور دشمن اس انتظار میں رہتا ہے, خاص طور پر ہندوستان, کہ وہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی انسرٹنٹی پیدا کرے, ہر حالات کو خرابی کی طرف لے کر جائے, چاہے وہ تحریک طالبان کی طرف سے ہو یا ادھر بلوچستان کے اندر ہو. اور آپ نے دیکھا گلبدن یادیو ایک نہیں تھا, ابھی ایران میں کتنے اسپائز پکڑے گئے ہیں ہندوستان کے, جو موساد کے ساتھ کام کرتے ہوئے تمام انفارمیشن وہاں سے دے رہے تھے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہر طرف سے کوشش ہونی چاہیے. تو جاز الحق سے پرائم منسٹر کا رسپانس کیا تھا, آپ کو ان کی باتوں سے کیا لگا؟ ان کا رسپانس پازیٹیو تھا. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ہم بات کریں گے, اور خود بھی وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بھی تعلقات ہیں, نواز شریف صاحب کے بھی تعلقات ہیں, مسلم لیگ کے بھی تعلقات ہیں, اور میرے خیال میں تمام جماعتوں کے جب اچھے تعلقات ہیں تو ایک پولیٹیکل انیشیٹو لینا چاہیے, ایک پولیٹیکل کمیٹی بن جائے تمام جماعتوں کی جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں, اور پھر ان سے جا کر بات چیت کی جائے تو میرا خیال ہے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. اچھا جاز الحق صاحب, آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے دعوت دی ہے چودھری نثار صاحب کو دوبارہ پی ایم ایل این میں شمولیت کی, تو اگر یہی دعوت آپ کو ملے, ظاہری بات ہے آپ کی اب الگ سے ایک سیاسی جماعت ہے, تو کیا اپنی پرانی جماعت میں آپ واپس آئیں گے؟ دیکھیں, ابھی تو ہماری اپنی جماعت ہے. ہم ان کے ساتھ 2013 میں بھی جب ہم پارلیمنٹ کے اندر تھے, پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی, ہم ان کے ساتھ کولیشن میں تھے. کولیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی یعنی کہ سبسروینٹ ہو جاتے ہیں. جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں, وہاں پر ہم اپنی آواز بھی اٹھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ان تک ہم اپنی بات پہنچائیں, اگر نہیں پہنچتی تو پھر اپنی آواز بھی اٹھاتے ہیں. تو کوشش اس وقت یہ ہونی چاہیے کہ تمام جماعتیں ملک کی بہتری کے لیے کام کریں, اور یہ جو آپس میں ایک پولیٹیکل ویکیوم یا وائڈ کریٹ ہوا ہے, اس کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے. بلاول بھٹو صاحب نے جو بھی انڈیا کی جو ڈیمانڈز ہیں کچھ پاکستانی شہریوں کے بارے میں جنہیں وہ سو کالڈ دہشت گرد کہتے ہیں, انہیں ایکسٹراڈائٹ کرنا میں جو ہے اس پر بات ہو سکتی ہے. کس تناظر میں آپ دیکھیں گے ان کی سٹیٹمنٹ کو؟ میں سمجھتا ہوں امیچورٹی ہے. مطلب اس مارکے کے بعد جب پتہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر فل پراکسی وار لڑ رہا ہے, اور اس موقع پر ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کریں, جیسے ماضی میں جتنے سمجھوتا ایکسپریس ہوا, پارلیمنٹ ہوا, پلوانہ ہوا, اور پھر پہلگام ہوا, سب میں پتہ لگا کہ پاکستان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیوں اتنا اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی لائم لائٹ میں آنا چاہتے ہیں کہ جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کا اس سے کیا نقصان ہوگا. تو یہ امیچورٹی ہے, میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل امیچورٹی بھی ہے, اور پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس قسم کی گفتگو کرنے سے ان کو پولیٹیکل کیا مائلیج ملے گا. اجاز الحق صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, بریک کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل مندوب ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی, ان سے عالمی امور پر گفتگو کریں گے.